جب تک ہو رضا قاسم کی، بات سچ ہے کہ نہ جب تک ہو رضا قاسم کی، بات سچ ہے کہ نہ جب تک ہو رضا قاسم کی، بات سچ ہے کہ نہ جب تک ہو رضا قاسم کی، اور کس میں ہمت ہے کہ جو سن پائے ثنا قاسم کی، کس میں ہمت ہے جو سن پائے ثنا قاسم کی۔ درود پڑھیں مولا۔ قاسم میں تیری مہندی عائشہ تے بڑھائیے، قاسم میں تیری مہندی عائشہ تے بڑھائیے، اس مہندی نو سجا کے، اس مہندی نو سجا کے مازارہ لے آئیے، قاسم میں تیری مہندی عائشہ تے بڑھائیے، قاسم میں تیری مہندی عائشہ تے بڑھائیے، اس مہندی نو سجا کے، اس مہندی نو سجا کے مازارہ لے آئیے، قاسم میں تیری مہندی عائشہ تے بڑھائیے، فروا دے دل دے ٹکڑے امت نے کیتے لوگوں، فروا دے دل دے ٹکڑے امت نے کیتے لوگوں، توخیر نبی زادی کی ویلاش تے آئیے، قاسم میں تیری مہندی عائشہ تے بڑھائیے، اس مہندی نو سجا کے، اس مہندی نو سجا کے مازارہ لے آئیے، قاسم میں تیری مہندی عائشہ تے بڑھائیے، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابر بھائی سے درخواست ہے تشریف لائیں، نذرانہ کی در پیش فرمائیں، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود سب حضرات میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ پھر درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، آئے ضرور
کیجیے گا. اتنی زور سے ہائے ضرور کیجیے کہ ساتھ بیٹھے والا مومن ضرور سنے. اللہ جانے کس جگہ پہ میرے مولا کوئی پرسہ لینے آئے ہیں قاسم. نہ میری آواز اس قابل ہے اور نہ میرا کلام. دست میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا. ایک گٹھری میں فقط قاسم کا لاش آ گیا. دست میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا. چار کاندھوں پہ جنازہ گھر میں آتا ہے مگر چار کاندھوں پہ جنازہ گھر میں آتا ہے مگر ایک ہی کاندھے پہ یہ کس کا جنازہ گیا. ایک ہی کاندھے پہ یہ کس کا جنازہ گیا. دست میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا. اور جس طرح چنتا ہے مالی پھول اپنے باغ کے، جس طرح چنتا ہے مالی پھول اپنے باغ کے، ٹکڑے یوں ارے ٹکڑے یوں قاسم کے چننے میرا مولا گیا. ٹکڑے یوں قاسم کے چننے میرا مولا گیا. دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا. اور لاش کو ترتیب جب دینے لگا زہرا کالا، لاش کو ترتیب جب دینے لگا زہرا کالا، بارہا
کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا. درود صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب اول بادشاہ فیصد اللہ سے تشریف لائیں اور نذرانے کی جب پاکائے معصوم نے پیش فرمائے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود بر محمد وآل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر زیادہ زحمت نہ سمجھے تو ایک مرتبہ درود پڑھتے ہوئے ذرا ممبر کے قریب آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے خوشنودی محمد وآل محمد بآواز بلند تر صلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات. شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شان میں دو شعر آپ کی سماعتوں کی نظر. اگر آپ آتے ہیں تو مل کر درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. میں نے جب بھی پکارا یا قاسم میں نے جب بھی پکارا یا قاسم میں نے جب بھی پکارا یا قاسم. جس نے کبھی بھی زندگی میں پکارا ہوگا یا قاسم وہ انشاءاللہ میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ. میں نے جب بھی پکارا یا قاسم میں نے جب بھی پکارا یا قاسم آ گئے مثل مرتضیٰ قاسم. آپ جی سلامت ہیں. آ گئے مثل مرتضیٰ قاسم. اب جو شہزادے کے نام کے معنی سے واقف ہیں انشاءاللہ بولیں گے شعر پر, دیکھیے گا لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ. آ گئے مثل مرتضیٰ قاسم. قبلہ کی آمد پر درود بھیجے گا. میں نے جب بھی اب ذہن میں شہزادے کا نام رہے انشاءاللہ دیکھیے گا. اور تو نے کرنی جو ہمیں دیکھیے گا توجہ. تو نے کرنی ہے خلد کی تقسیم تو نے کرنی ہے خلد کی تقسیم. ارے اس لیے نام ہے تیرا حیدری. اس لیے نام ہے تیرا قاسم. اور آخری شعر اور التماس سے دعا قبلہ شہید دیکھیے گا. میں نے لکھنی تھی مدیحہ
شبر کی لکھنی تھی مدح شبر کی، میں نے کاغذ پہ لکھ دیا پہ لکھ دیا قاسم، میں نے جب بھی درود پڑھا قبلہ کی آمد کے پہلے راستے میں آپ سے گزارش کر لوں جو تم مومنین پیچھے بیٹھے ہیں ناظر سے جو آگے آ سکتے ہیں درخواست سے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کی زینت اور رونق میں مزید اضافہ ہو جائے۔ بآواز بلند صلوات۔ آج کی جو مجلس پاک سپانسر کی ہے جو جناب سید زامن علی اور ان کی فیملی کی طرف سے ہم دعا گو ہیں، مولا ان کے رزق میں مزید برکت اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور آج کی جو نظر اور نظر امام ہے وہ جناب سید علی عابد شاہ جی، جناب شمس شاہ جی اور شیر بہادر علی اور ان کی فیملی کی طرف سے ہیں، ہم دعا گو ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم نقیب ولایت احسن الواعظین عمدۃ الواعظین حضرت علامہ تنویر عباس رضوی آف لکھنؤ مجلل اللہ عالی قدر کی خدمت میں صدا کرتا ہوں، تشریف لائیں اور نذرانہ کی جد بارگاہ معصوم میں پیش فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، حیدری، خدمت آل محمد بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر ربیہ الخالق من غیر ربیہ، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سمع ذات ابراج ولا عجم ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو ادراج ولا عرض ذات نهاد ولا خلق ذو تماد، ذلك مبتدئ الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه، الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي عبده التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الغني الظاهر البهر الزاخر المنصور المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى واستقر الأشجاع المتين الإمام المبين الأشرف المكين نقطة دائرة المطالب سر الله الغالب غالب كل غالب مطلوب لكل طالب، إمام المشارق والمغارب مولانا عامر المؤمنين علي بن أبي طالب، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى سيدة النساء الإنسية الهراء بالأئمة النقباء المجمع بنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأثرى
الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہرا ولعنۃ اللہ علیہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وتشریہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما سألتکم من اجر فہو لکم صلوات پڑھیں محمد آواز بلند صلوات پڑھیں محمد عزیز سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، اس آیت کریمہ میں خداوند عالم صاف طور پہ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو تو آل محمد کے دامن سے متمسک ہو جاؤ اور ان کے پاؤں پا بیعت کر لو۔ تو تمہیں یہاں فائدہ ملے گا، وہاں بھی فائدہ ملے گا۔ اور میں مسلسل اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ محبت بڑھانے کے لیے فضائل کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ محبت میں ٹھہراؤ نہیں آنا چاہیے ہے، محبت ہمیشہ اہل بیت سے بڑھتی رہنا چاہیے، محبت بڑھتی رہنا چاہیے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ جیسے محبت بڑھتی رہے ویسے ہی اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چیزیں ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے، اٹھائیے قرآن میں پڑھیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز پڑھنے سے برائیوں سے انسان دور ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ بھائی ہماری نماز قبول ہے یا نہیں ہے تو انسان خود گریبان میں جھانک کے یہ دیکھے کہ ہم برائی سے دور ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں۔ تھوڑا بیدار رہیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا کہ انسان خود گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ وہ برائی سے دور ہوا ہے یا نہیں دور ہوا۔ قرآن کا لفظ کیا ہے؟ قرآن میں لفظ آیا ہے کہ صلاۃ یعنی نماز جو ہے وہ فحشا سے اور منکر سے دور رکھتی ہے، فحشا اور منکر سے دور رکھتی ہے۔ قسم خدا کی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ جملہ پھر دہرا رہا ہوں کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن سمجھ ہی میں نہ آتا۔ جب اب اشارے کرنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، اور کرتے رہیے گا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ فحشا اور منکر کیا ہے، کہا ہمارے دو بڑے دشمنوں کے نام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، قرآن کی آیت یہ بتانا چاہتی ہے کہ جب نماز پڑھنا تو مصلی پر بیٹھے بیٹھے گریبان میں جھانک کے دیکھنا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر قبول ہوئی ہوگی تو ان سے نفرت ضرور بڑھی ہوگی۔ اور کر رہے آپ تو تفسیر باطنی اسے کہتے ہیں، یہ ظاہر نہیں ہے قرآن کا، ظاہر فحشا اور منکر ہے، باطن یہ ہے۔ تو اسی لیے کہا تفسیر ہے قرآن کی دو، ایک ظاہری کہلاتی ہے اور ایک باطنی کہلاتی ہے۔ جملہ بدل کے کہوں، ایک سب کے لیے ہوتی ہے، ایک علی والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس لیے کہ یہ جو باطنی تفسیر ہوتی ہے یہ معصوم سے ہوتی ہے۔ جیسے تفسیر ہے باطن، میں سنا رہا ہوں، باطن سنا رہا ہوں معصومین سے، اور ایک نہیں کئی حوالے میں آپ کو دوں گا اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، غور کیجئے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے والتین والزیتون، اللہ قسم کھا رہا ہے تین کی، زیتون کی، پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے۔ آپ پیڑوں کی قسم کھاتے ہیں تو آپ اللہ سے بڑے ہو گئے؟ آپ نہیں کھاتے، وہ کھا رہا ہے؟ آواز آئی؟ نہیں، پیڑوں کی قسم اللہ بھی کب کھا رہا ہے؟
کہہ تو رہا ہے وہ تین و زیتون، تین کے پیڑ کی قسم، زیتون کے پیڑ کی قسم کا لفظ نہ دیکھو، امام معصوم سے پوچھو کیا بتا رہا ہے قرآن کیا؟ جب امام معصوم سے پوچھا گیا کہا مولا یہ اللہ تین و زیتون یہ پیڑوں کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کہا پیڑوں کی قسم تھوڑی کھا رہا ہے، کہا پھر؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے مجھے حسن کی قسم، مجھے حسین کی قسم۔ تفسیر ہے، تفسیر ہے یہ، میں کتابوں کے نام بھی بتاؤں گا اور جس نے لکھی اس کا ایڈریس بھی بتاؤں گا، لڑنا ہے تو چلے جائیے گا۔ ہاں اگر آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں پڑھوانا ہے تو حوالے ہم دیتے جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کتابیں جلاتے ہیں؟ بات کر رہے ہیں ہاں، کتابیں جلانا شروع کریں، حوالے ہم دینا شروع کریں، تو ایسی باتیں بھی سنا کریں۔ تفسیر باطنی یہ چونکہ یہ ہمارے ہی لیے ہے، جو ہمارے ہی لیے وہی ہم سننے سے انکار کر دیتے ہیں، وہی باتیں سنتے ہیں جو دوسروں کے لیے ہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ دیکھیے، اسی لیے نبی ہر مجمع میں ہر بات نہیں کرتے تھے۔ جب ساری امت جمع ہوتی تھی تو نبی کی باتیں دوسری ہوتی تھی، اور جب سلمان و ابو ذر و مقداد ہوا کرتے تھے تو باتیں الگ ہوا کرتی تھی۔ تو قرآن کے دو رخ ہیں اور یہ دو تفسیریں، ایک معصوم سے ہم تک پہنچی ہے اور ایک تفسیر جو سب کے لیے کی گئی ہے، سب کے لیے، جسے ہر کوئی مان لے، ہر کوئی تسلیم کر لے۔ تو ہم ہر کوئی میں نہیں آتے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہمارا ایک خود خصوصی مقام ہے، ہم خود عزت دار ہیں، ہماری خود کی ایک پہچان ہے اور ہماری پہچان ہی کا نام تو علی ہے۔ اور کہنا ہماری پہچان خود علی ہے اور ہم کبھی بھی یہ نام لینے میں شرماتے نہیں ہیں۔ اچھا ہمارے علاوہ کوئی یہ نام لے بھی نہیں سکتا ہے، نہیں، تھوڑا اور لطف آئے گا۔ بھائی رہبر نے ہر ایک نے بنا ہے، لیڈر ہر ایک نے بنا ہے، پیشوا ہر ایک نے بنا ہے، اپنا آقا اور مولا ہر ایک نے بنا لیا، مگر ہمارے علاوہ کوئی سینہ تان کے اپنے پیشوا کا نام نہیں لے سکتا۔ پرواہ نہیں کر رہے ہیں آپ، کوئی بھی سینہ تان کے پیشوا کا نام نہیں لے سکتا ہم علی والوں کے علاوہ۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ بھرے چوراہے بھرے بازاروں میں ہمارے علاوہ کوئی نام نہیں لے سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ نام لینے کو تو کوئی بھی نام لے لے اپنے پیشوا کا، لیکن اگر کسی مجمع میں سے کسی نے پوچھ لیا ذرا باپ کا نام بتانا، نانا کا نام بتانا، دادا کا نام بتانا، پردادا کا نام بتانا، تو دنیا حیران رہ جائے گی، دنیا حیران رہ جائے گی۔ لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ پہ علی کا نام لے سکتے ہیں۔ اگر پوچھنے والا پوچھے گا کہ نام بتانا تو ہم کہیں گے آؤ، تم نے پوچھا تو صرف باپ کا نام ہے، ہم آدم تک بتاتے ہیں، اور یہ ہے تو ان سے بھی پہلے، مگر ہماری رسائی آدم ہی تک ہے۔ وہاں تک ہم بتا سکتے ہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ دیکھیے کہ اسی لیے شاید یہی وجہ ہے کہ مولا علی جب بھی کسی میدان میں آتے تھے تو خالی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں علی ہوں، میں علی ہوں، آواز دیتے تھے میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ دیکھیے پہچانوا بھی رہے علی کہ پہچانو میں ہوں کون، لیکن دشمنی اتنی تھی کہ لوگوں نے علی کی دشمنی ابو طالب سے نکالی، علی کی دشمنی ابو طالب۔ بہت عام سی زبان میں، آسان سی زبان میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بغیر سوچے سمجھے کہ معاذ اللہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کافر، معاذ اللہ کہنا شروع کیا نا، معاذ اللہ ابو طالب کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ کیوں کہا کافر؟ کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر آپ نہ سمجھیں گے تو کہیں اور پڑھنا ہی بیکار ہے۔ ہاں یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں بڑی امیدوں کے ساتھ۔ کیوں ابو طالب پر یہ تہمت لگائی؟ کہ کلمہ نہیں سنا، تو اس کا مطلب آپ کا مزاج یہ ہے کہ کلمہ نہیں سنا تو اس لیے کافر کہا۔
تو ہم علی والوں سے تو روز سنتے ہیں، کیوں کہتے ہیں پھر؟ بھائی ہم علی والوں سے تو روز سنتے ہیں کلمہ، پھر کیوں کہتے ہیں شیعہ کافر؟ شیعہ کافر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے بات کہ ہمیں کلمہ نہیں سنا اس لیے کافر ہے، اس لیے کافر کہہ دیا کہ ہمارا عشق علی سے ہے، ہمیں محبت علی سے ہے، علی کی بدولت سے۔ انہیں اس لیے کہا علی کے باپ ہیں، ہمیں اس لیے کہا علی کے شیعہ ہیں، تو رشتہ علی سے جڑا ہوا ہے۔ جبکہ ہمارا یہ کہنا ہے، میرا خود اپنا یہ نظریہ ہے، اپنا نظریہ یہ ہے کہ ابو طالب کے کفر و ایمان کی بات ہی نہیں ہونا چاہیے ہے، اس لیے کہ یہ ابو طالب کی توہین ہو جائے گی۔ ہاں اگر بحث کرنا ہے تو بحث یہ کیجئے کہ نبی فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور پالنے والا اپنا جیسا بناتا ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پالنے والا اپنا جیسا بناتا ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پالنے والا اپنا جیسا بناتا ہے۔ تو نبی کو تو ہر کوئی مانتا ہے نا، تو پالنے والا اپنا جیسا بنائے گا۔ تو اب دو بچے ابو طالب نے پالے ہیں، ایک نبی بنا، ایک امام بنا۔ ارے ابو طالب کے کفر و ایمان پر بحث نہ کرو، بحث کرنا ہے تو اس پہ کرو، ابو طالب نبی تھے یا امام؟ پالنے والا اپنا جیسا بناتا ہے نا، بحث کرنا ہے تو اس پہ کیجئے ابو طالب نبی تھے یا امام تھے؟ ابو طالب کی ذات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیں ابو طالب کے بارے میں کچھ بولنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہو جائے گا، ان کے خلاف جانا، ان پر تہمتیں لگانا۔ کون سمجھے گا جناب ابو طالب کو؟ بہت کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ کہہ دیا اگر ابو طالب کے خلاف بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ پالا ہے نبوت کو، پالا امامت کو، یہ عجب کافر ہے کہ جو اپنے ہی گھر میں اسلام کی بنیاد رکھوا رہا ہے۔ اللہ کا گھر ہوتے ہوئے ابو طالب کے گھر رکھی جا رہی ہے بنیاد اسلام۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اسلام کی مدد، نبوت کی مدد، نبوت کو چلنا سکھایا ہے، اسلام کی پرورش کی ہے، دین کی انگلیاں تھام کے چلنا سکھایا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کون سمجھے گا شان ابو طالب؟ توحید کے محافظ کا نام ہے ابو طالب، توحید کے محافظ کا نام ہے ابو طالب۔ جب مولا علی کی آمد کی بات آئی تو ابو طالب نے کعبے جانے سے بنت اسد کو روکا نہیں، کہہ دیتے کہ وہ تو اللہ کا گھر ہے، روکا نہیں، جانے دیا۔ اور اگر نہ جانے دیتے تو منظر بھی عجب ہوتا۔ اگر مولا علی ابو طالب کے گھر آ جاتے تو طواف کعبے کا نہیں ابو طالب کے گھر کا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس کی بہت ساری عقلی دلیلیں آپ کو مل جائیں گی۔ علی کی وجہ سے طواف خانہ کعبہ ہے، ورنہ اس سے پہلے جو طواف ہوا وہ اسلام میں شامل نہیں کیا گیا۔ ہاں علی کے بعد جو طواف ہوا ہے وہ منظر عجب تھا۔ تو جناب ابو طالب، اب دیکھیں دنیا یہاں پہ آ کے یہ بھی کہتی ہے، بالکل جڑے رہیے گا، دنیا آ کے یہاں پہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے، پتہ نہیں کون کس موقع پر توبہ کر لے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کسی کو
کچھ کہنا نہیں چاہیے. ہاں یہ بات تو پتے کی آپ نے کی, کسی کو نہیں کچھ کہنا چاہیے. آج سے لاہور نہ پڑھیے گا. کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے. پتہ نہیں کون کس موقع پر توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. سنیے گا, بالکل ذہنوں کو میری طرف رکھیے گا. ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نہ جائے ذہن, بالکل میری طرف آمادہ رہے. ہاں تھکے ہوئے لوگ تھوڑا سا جاگ کے سنیں. ہاں میری نظریں سب پہ ہیں نا, کہ کون اونگ رہا ہے, کون سنا کے عالم میں ہے, کون نوم کے عالم میں ہے. سب پہ نظریں ہیں. ہاں تو جاگتے رہیے, بالکل بیدار رہیے گا, بالکل بیدار رہیے گا. اس لیے کہ آپ چاہیں گے تو خطیب پڑھتا ہے نا, آپ چاہیں گے تو ہی خطیب پڑھے گا. جیسا آپ سنیں گے ویسا سنائے گا, ورنہ خطیب تو چاہے تو آپ نہیں سنیں گے تو وہ ایسی باتیں کر کے ٹائم پورا کر کے چلا جائے گا. وہ میٹر بچائے گا نا, کہیں اور کام آ جائے گا. ہاں اس لیے کہ ویسے چاہے خطیب پڑھ ہی دیتا, لیکن اب ہر جگہ ویڈیو بنتی ہے تو وہ خطیب سے پہلے وہ میٹر پہنچ جاتا ہے نا. تو اس لیے جو ہے اگر آپ جاگ کے سنیں گے تو ہی میں باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. بہت متوجہ رہیے گا. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, انشاءاللہ کوئی خاموش نہ بیٹھے گا. متوجہ رہیے گا, توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. کوئی کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے, کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے ہے. تو پہلے تو ہزاروں دلیلیں ہیں اس کی. دوسرے آئیے, توبہ ہر ایک کے لیے ہے ہی نہیں. میں دلیل دوں گا, بغیر دلیل کے بات تھوڑی کرنے آیا ہوں. توبہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, ہر کسی کے لیے توبہ کا دروازہ تھوڑی کھلا ہے. توبہ کا دروازہ بھی علی والوں کے لیے کھلا ہے. میں دلیل دوں گا, ابھی تو میں آپ کی خدمت میں صرف دعوے کر رہا ہوں, دلیل ابھی دوں گا, غور کیجئے گا. توبہ کا دروازہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. توبہ کا دروازہ صرف علی والوں کے لیے کھلا ہے. جو علی والا ہوگا اسی کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اب صاحبان ذوق میرے سامنے بیٹھے ہیں, اگر محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے. غور کیجئے گا, جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں. توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, ہر ایک کے لیے نہیں ہے. آپ جسے چاہیں توبہ کروا دے, ہر ایک کی توبہ تھوڑی قبول ہو جائے گی. کہ مولا علی چلے جنگ صفین کی طرف. منظر سنیے گا, جنگ صفین کی طرف چلے مولا, آئے میدان میں. راستے کی ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں, اس کی صرف دلیل دے رہا ہوں. کسی دن موقع ملا تو راستے کی بھی باتیں پڑھوں گا, کہ جب راستے میں مولا علی کو ایک دہریے نے پکارا اور مولا علی مدد کے لیے پہنچ گئے. صفین کے طرف جا رہے تھے اور پہنچ گئے جب وہاں, تو اس نے جب علی کے چہرے کو دیکھا تو اپنے دیر سے نکلا اور آواز دی, یہ بتائیے کہ آپ نبی ہیں یا فرشتے ہیں. تو ایک مرتبہ مولا علی آواز دیتے ہیں, نہ میں نبی ہوں نہ میں فرشتہ ہوں. کہا پھر آپ کون ہیں؟ کہا میں نبیوں کا بھی امام ہوں, فرشتوں کا بھی مولا ہوں. یہاں کی باتیں تو خیر الگ ہے, مجھے دلیل اب دینا ہے. تو توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے نہیں. جب مولا جنگ صفین میں آئے تو مولا کے سامنے ایک شخص آیا شام کے لشکر سے. بسم اللہ. شام کے لشکر سے مولا کے سامنے مقابلے میں ایک سپاہی آیا, ایک شخص آیا. نور کے سامنے اندھیروں کی اولاد آیا. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے لڑنے کے لیے. مولا نے کہا واپس چلا جا. کہا نہیں جاؤں گا, عورتیں ہنسیں گی, نہیں جاؤں گا. آواز دی, دین اپنا لے. کہا نہیں. کہا اچھا یہاں تک آیا ہے تو توبہ کر لے. نہیں توبہ کروں گا. 3 باتیں علی نے کی, اس نے تینوں کا انکار کر دیا. کیا؟ نہ دین اپنایا, نہ واپس گیا, نہ توبہ کی. اب سنیے گا دلیل, توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے نہیں, نہ توبہ کی. تو مولا علی نے کیا کیا, جب وہ کسی حالت میں کسی صورت میں راضی نہیں ہوا تو مولا علی نے کہا حملہ کر. اس نے حملہ کیا, علی نے اس کے حملے کو رد کر دیا. پھر مولا نے کہا آپ سنبھل جا. یہ کہتے ہوئے مولا نے تلوار نہیں چلائی, نیزہ اٹھایا اور اس کے سینے میں نیزہ چبھویا
اور اسے آسمان کی طرف اٹھا لیا، نیزے پر ایسے ہی اٹھا لیا، ید اللہ ہے نا، ایسے ہی اٹھایا، ایسے ہی تھوڑا سا لطف اٹھاتے رہے نا، ایسے اٹھا لیا۔ اب جب وہ نیزے پر مولا علی نے اٹھایا اسے، تو اسے نظر آئی موت، تو وہ وہیں سے کہتا ہے یا علی غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں۔ پیغام نہیں فرمایا آپ نے، یا علی غلطی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں۔ مولا نے کہا تیرے لیے توبہ آئی نہیں، نہیں سمجھے، اب تیرے لیے توبہ آئی نہیں۔ میں کہوں گا یا علی ابھی کچھ لمحے پہلے آپ ہی کہہ رہے تھے کہ توبہ کر لے، اب جب وہ راضی ہو گیا تو آپ کہہ رہے تیرے لیے توبہ نہیں ہے۔ آواز آئے گی میں علی ہوں، علی میں دنیا کو یہی درس تو دے رہا ہوں کہ انسان کے لیے توبہ کا دروازہ اسی وقت تک کے لیے کھلا ہے جب تک انسان معصوم کے مقابلے میں نہ آئے۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے، اگر ادھر معصوم کے مقابلے میں آیا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب چاہے وہ مقابلے میں آیا ہو یا آیا۔ توبہ کا دروازہ اسی وقت تک کے لیے کھلا ہے جب تک انسان معصوم کے مقابلے میں آیا، توبہ کا دروازہ بند۔ اور پھر اگر اہل بیت کے دشمنوں کو اتنا ہی بخشوانے کا شوق ہے تو پھر شروع کرو، شروع سے کرو مغفرت کی دعا شیطان کے لیے، آدم کا دشمن، کرو مغفرت کی دعا نمرود کے لیے، فرعون کے لیے، شداد کے لیے، یہ بھی تو معصوم کے دشمن ہیں اور کر رہے ہو۔ اچھا یہ عجب مسئلہ ہے، فرعون پہ سب لعنت کریں گے، نمرود پر سب لعنت کریں گے، شداد پر سب لعنت کریں گے، شیطان پر سب لعنت کریں گے۔ شیطان کس کے مقابلے میں آیا؟ آدم کے مقابلے میں۔ نمرود کس کے مقابلے میں آیا؟ ابراہیم کے مقابلے میں۔ فرعون کس کے مقابلے میں آیا؟ موسیٰ کے مقابلے میں، ہے نا، یہ نبیوں کے معصوموں کے مقابلے میں آیا۔ اب آپ بتائیے آدم کا محمد مصطفیٰ سے کیا رشتہ ہے؟ ابراہیم کا محمد مصطفیٰ سے کیا رشتہ ہے؟ موسیٰ کا محمد مصطفیٰ سے کیا رشتہ ہے؟ آواز آئی کہ اللہ نے جب ان کو بنایا اور ان کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کے پسینے کے قطروں سے نبیوں کو بناؤں گا۔ تو اس کا مطلب آدم کا محمد سے پسینے کا رشتہ ہے۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ آدم کا محمد سے پسینے کا رشتہ ہے، ابراہیم کا محمد سے پسینے کا رشتہ ہے، غور کر رہے ہیں، پسینے کا رشتہ ہے، موسیٰ کا محمد سے پسینے کا رشتہ ہے۔ یہ عجب دنیا ہے کہ پسینے کا جو رشتہ دار ہے، پسینے کا جس سے رشتہ ہے اس کے دشمن پر تو کھل کے لعنت کرتی ہے، اور جس کا خون کا رشتہ ہے زہرا کا رشتہ پسینے کا نہیں ہے، حسنین کا رشتہ پسینے کا نہیں ہے، تو خون کا رشتہ ہے۔ پسینہ افضل ہے یا خون؟ بات کر رہے ہیں کہا کہ یہ خون افضل ہے اور یہ باتیں کرنا بھی خون ہی کی پہچان ہے۔ غور نہیں کر رہے ہیں، یہ خون ہی کی پہچان ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ عجب دنیا ہے کہ ماننے پہ آئے تو نہ جانے کس کو مانے، اور نہ ماننے پہ آئے تو پھر جن کو اللہ بنائے ان کو بھی نہ مانے۔ کہ اللہ اپنے جس کو بھی بنا رہا ہے اس کا اعلان بھی فرما رہا ہے، ساتھ ساتھ اعلان بھی کرتا جا رہا ہے، ہم نے ان کو بنایا، ان کو بنایا، ان کو بنایا، اور صاحب عظمت بنایا، صاحب فضیلت بنایا، شان بخشیے۔ جب آپ ان کا اقرار کریں گے، میں یاد دلا رہا ہوں بس،
آپ سب کہلائیں گے حسین کے ناصر، بسم اللہ بسم اللہ، حسین کے مددگار۔ یہ نصرت بھی اتفاق سے نصرت نہیں ملتی ہے، اتفاق سے کوئی ناصر نہیں بنتا، اللہ کے انتخاب سے ناصر بنتا ہے۔ کیونکہ خود زیارت گواہ ہے شہداء کربلا کی، خود زیارت کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصرت کے لیے اللہ چنتا ہے۔ آپ سب فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب آپ کو اللہ نے چنا ہے، کر رہے ہیں آپ، چنا ہے۔ میں بس یاد دلا رہا ہوں اللہ نے چنا ہے۔ تو کل کے ناصر اور تھے، آج کے ناصر اور ہیں۔ کل کے چونکہ حسین کی جان کو خطرہ تھا، حسین کی جان کے پیچھے لوگ پڑے تھے، تو کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ، اب آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں، کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پہ جان دے دی جائے۔ آج لوگ حسین کی آزاداری کے پیچھے پڑے، تو آج کے ناصروں پر لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ آزاداری کی جائے۔ بھائی کل کے ناصروں پر ضروری تھا جان دینا، آج کے ناصروں پر لازم ہے آزاداری کرنا۔ تو چونکہ نصرت میں فرق ہے اس لیے نام بھی الگ الگ رکھے گئے، کل کے ناصروں کو انصار کہا گیا، آج کے ناصروں کو آزادار کہا گیا۔ میں نے آہستہ سے بہت بڑی بات پیش کی ہے۔ ہاں یہ آزمائش تھی، میں نے جو آہستہ سے پیش کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ میٹر پہ داد دے رہے ہیں یا انداز پہ داد دے رہے ہیں۔ ہاں تو تھوڑا میٹر بھی سنتے رہیں، غور کیجئے گا کہ یہ آزادہ، یہ نصرت، یہ اہل بیت کی نصرت ہے، یہ ذکر اہل بیت، یہ خود نصرت ہے، یہ فضائل مناقب۔ اسی لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور ہم تک فضائل پہنچائے، ہم تک فضائل پہنچائے۔ اس لیے ہم علی اور فضائل علی کی قدر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہماری تو کوئی قربانی ہے نہیں۔ ابا شیعہ تھے، ہم بھی شیعہ ہیں، ان سے پوچھئے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس کے سامنے کی مثال ہوتی ہے جب اپنے اوپر پڑتی ہے نا، اپنی چیز کوئی لیتا ہے انسان خود، تو اس کی قدر کرتا ہے، قدر کرتا ہے۔ باپ نے ایک موبائل دلایا، آپ گھر میں لائے، ایسے ہی پھینک دیا، ایسے ہی رکھ دیا، ویسے ہی پڑا ہوا ہے، ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا، باپ کی کمائی ہے نا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی کمائی سے خریدا تو موبائل بعد میں خریدتے ہیں، کور پہلے لیتے ہیں۔ کیوں؟ قدر ہے اپنی، کیونکہ خود کی محنت لگی ہے نا، یہ بات حقیقت ہے نا، خود کی محنت لگی ہے تو اب قدر ہوئی ہے نا۔ تو ہمیں تو کوئی قربانی دینا نہیں پڑی علی کے لیے۔ ان سے پوچھئے جنہوں نے تازیانے کھائے، ان سے پوچھئے جنہوں نے گلے کٹائے، ان سے پوچھئے جو قید خانے میں رہے ہیں اور کر رہے ہیں، وہ بتائیں گے اس کی فضیلت کیا ہے۔ دشمن نے اعلان کر دیا کہ نام علی نہیں لیا جائے گا، نام علی نہیں، جو بھی لے قتل کر دینا۔ چن چن کے علی والوں کو مارا جانے لگا، جس نے کسی نے ایک بار بھی یا علی کہہ دیا بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے قتل کر دیا، مار دیا۔ اب بادشاہ ایک دن دربار سجا ہوا ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سنیے گا، تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور جھوم کے کہتا ہے کہ میرے شہر میں اب کوئی علی والا نہیں رہا، میں نے سب کو مار دیا۔ جھوم کے فخریہ کہتا ہے میرے شہر میں اب کوئی علی والا نہیں رہا، میں نے سب کو مار دیا۔ اسی دربار میں ایک کھڑا ہو گیا، آوازی کیا کہتا ہے کہ میرے شہر میں کوئی علی والا نہیں رہا، میں نے سب کو مار دیا۔ آوازی تو شہر کی بات کر رہا ہے، تیرے گھر ہی میں علی والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے گھر میں علی والا کہا کون؟ کہا جو تیرے بچوں کو پڑھا رہا۔ اب اس سے پہلے کہ میں کچھ اور عرض کروں، اشارہ کیا جا رہا ہے، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے تو بعد میں محمد جانتا صلوات، بارے دیگر صلوات۔
محمد و آل محمد بلند تر صلوات. تائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. کہ تیرے گھر ہی میں علی والا ہے. کہ کون؟ کہ جو تیرے بچوں کو پڑھاتا ہے وہ علی والا ہے. تیرے بچوں کو پڑھاتا ہے وہ علی والا ہے. لیجئے اپنے بچوں کو پڑھوا علی والا سے رہا ہے. اسے بھی شاید خبر ہے کہ پڑھے لکھے علی والے ہوتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ آواز دی امتحان لوں گا. علی والے کب امتحان سے گھبراتے ہیں، کب یہ پریشان ہوتے ہیں، اور ایسے موقعوں پر تو علی والوں کی عقلیں اور زیادہ کام کرتی ہیں. جہاں پہ دشمنوں کی عقلیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں وہاں سے علی والوں کی عقلوں کا تو آغاز ہوتا ہے. امتحان لوں گا. کیسے؟ آنے دو. ابھی علی والا جب آیا بچوں کو پڑھانے کے لیے تو اس کے 2 بچے تھے. بادشاہ کے 2 بچے تھے. دونوں سامنے پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. تو بادشاہ کہتا ہے دیکھو پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تم سے. علی والا کہتا ہے پوچھو. کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ یہ بتاؤ تمہاری نظر میں میرے دونوں بچے یہ افضل ہیں یا علی کے دونوں بچے حسن اور حسین افضل ہیں؟ دیکھیں ابھی آزمائش ہو رہی ہے. آزمائش ہو رہی ہے. اب اگر اس کے بچوں کو افضل کہے تو ایمان چلا جائے، حسنین کو افضل کہے تو جان چلی جائے. کرے کیا؟ میں نے کہا نا کہ عقلیں اور زیادہ کام کرتی ہیں. تو جیسے ہی اس نے سوال کیا بتا تیری نظر میں حسنین افضل یا میرے دونوں بچے افضل ہیں، یہ کھڑا ہو گیا اور آواز دیتا ہے. سنیے گا، حق پہنچانے میں کبھی جھجکا نہ کرے. کھڑا ہو گیا، آواز دی کہ اب مجھے خبر ہے کہ تو مجھے قتل کر دے گا، میرے گھر کو آگ لگا دے گا، میری بیویوں کو اسیر بنا لے گا، بچوں کو مار دے گا. لیکن اگر تجھے یہ پتا چل ہی گیا ہے کہ میں علی والا ہوں تو میں سب کو بتا کے جاؤں گا علی کیا ہے. سنیے گا علی کیا ہے. آوازی کیا مطلب ہے؟ کہ تو نے کیا سب دربار سجا ہوا ہے، لوگ جمع ہیں. آوازی کیا پوچھتا ہے؟ سنیے گا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہاں سب چاہنے والے بیٹھے ہیں، یہاں سب فضائل سننے والے بیٹھے ہیں، یہاں سب مناقب سننے والے بیٹھے ہیں، یہاں سب خوش ہونے والے بیٹھے ہیں. اگر ابھی کوئی مارنے کے لیے آ جائے تو 4 بچانے بھی کھڑے ہو جائیں گے. لیکن یہ جہاں پڑھنے جا رہا ہے نا فضیلت، وہاں کوئی اپنا نہیں ہے. تلواریں لٹک رہی ہیں، خنجر چمک رہے ہیں، نیزے لپک رہے ہیں، تازیانے آمادہ ہیں مارنے کے لیے. ایسے عالم میں حق کیسے پہنچایا جاتا ہے اس علی والے نے بتایا. عزیزوں جملے کی قدر کیجئے گا، اپنا جملہ نہیں ہے، اس علی والے کا جملہ ہے. آپ کی سماعتوں کے اوراد پر لکھنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا میرے عزیزوں. آوازی کیا سوال کرتا ہے؟ کہ سوال میرا یہ ہے کہ تیری نظر میں حسنین افضل ہے یا میرے دونوں بچے افضل ہے؟ وہ علی والا کہتا ہے کہ تو نے جب سوال کیا ہے تو میرا جواب سن. میرے گھر کو جلاتا ہے جلا دے، بیویوں کو اسیر بناتا ہے بنا لے، بچوں کو قیدی بناتا ہے بنا لے، مجھے قتل کرتا ہے قتل کر دے. اس علی والے کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. مگر میرا جواب سن اور آنے والی نسل کو بھی بتا دینا کہ ایک علی والا جواب دے کے گیا ہے. کیا جواب ہے؟ کہ ذرا سوال دوہرا. آوازی سوال یہ ہے کہ تیری نظر میں حسنین افضل ہے یا میرے دونوں بچے افضل ہیں؟ بس علی والا کہتا ہے اب جواب سن. تو نے میری نظر کی بات کی ہے تو میری نظر میں تیری بیویاں، تیرے بچے، تیرا تخت، تیری حکومت، تیرے سپاہی، تیرے نیزے، تیری سلطنت، تیری پوری حکومت ایک طرف، کمبر کی چوٹیاں ایک طرف.
कंबर की जूतियों के बराबर नहीं है। तू हसनैन की बात कर रहा है, आका की बात कर रहा है। इसने ये सिर्फ दावा किया है, दलील तो पहले ही मिल चुकी है कि हुकूमत की औकात क्या है। फिजा ने उठाई अपनी जूतियां और तख्त पे रखी, आवाज दी तेरी औकात ये है, मैं चली कनीजिया सैयदा में। कर रहे हैं तो अली वालों ने ऐसे पहुंचाए हैं फजाइल हम तक, ऐसे पहुंचाए मनाकिब हम तक, कुर्बानियां दी, कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। मगर जब उसे ये खबर हुई कि जब मार ही दिया जाना है, मुझे मरना ही है, तो क्यों ना वो पहुंचा के मरा जाए। लोगों ने जब देखा कि इतना अजीम दावा कर रहा है तो लाओ जरा देखे तो सही अली की अजमत और क्या क्या है। अगर एक की भी समझ में आया होगा अली वाले का मकसद तो पूरा हो गया ना। और कर रहे हैं आप ये फजाइल, ये मनाकिब हमें अहले बैत के करीब करते हैं, अहले बैत के करीब करते हैं। दुनिया कह देती है ना कि पहले तो बहुत सारे लोग आते थे गैर कौमों की, अब नहीं आते हैं, तो फजाइल सुनाए तब ना आए। फजाइल सुनाइए, वो जो सुनने आते थे वो तो सुनाइए। और कर रहे हैं मनाकिब सुनाइए, हक बताइए, सुनाइए जालिम कौन है, मजलूम कौन है, बताइए हक क्या है, बातिल क्या है, बताइए हुसैन कौन है, यजीद कौन है। हक बताएंगे तो वो सुनाएंगे, आएंगे। और कर रहे हैं आप मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया था ये फजाइल हमें इनके बहुत करीब कर देते हैं। जनाब सलमान, जनाब मिक़दाद, इसीलिए तो तलवारों से पकड़ पकड़ के लाते थे लोगों को, कहते थे सवाल वहां नहीं यहाँ करो, यहाँ करो सवाल। तो सवाल के लिए लबों को खोलता ही था, वो कहते थे रुक जाओ, मुझे सवाल भी पता है, वो भी बताता हूँ, जवाब भी बताऊंगा। वो भी कहता हुआ उठता था, ये है जानशीन रसूल, ये है वसीय रसूल। और कर रहे हैं मेरे अजीज। हाँ, आज उसका मातम करना है जो कसीमुन नारे वल जन्ना का पोता है, जिसका नाम कासिम। कासिम कहते हैं बांटने वाले को, तकसीम करने वाले को। अल्लाह अकबर। खुदा आपको सलामत रखे, बीबी जज़ा दें। मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवान भाइयों, मैं बुज़ुर्गों के लिए पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो अपने हमसिन और कमसिन भाइयों के लिए पढ़ता हूँ, बुज़ुर्गों के लिए नहीं पढ़ता मैं। उनकी दुआएं चाहिए मुझे। मेरे नौजवान भाइयों, कोशिश करना कि आज से जितने दिन बचे हैं ना, कहा न लगाना। कहा न लगाना। कोई ऐसे काम न करना जिससे खुशी का इजहार हो। और अपने घरों में जो आप खाने बनाते हैं ना, कोशिश कीजिएगा कि लजीज ग़िज़ाएं ना बनाएं, लजीज ग़िज़ाएं ना बनाएं। खाने के लिए बहुत दिन पड़े हुए हैं, हम लजीज खाना खाएं और वहाँ मोहम्मद का घराना भूखा। कोशिश कीजिए। और ये दिन वो है कि ये भी कोशिश कीजिएगा कि जो अपनी ज़ाती दुआएं होती हैं, ज़ाती दुआएं, वो भी तर्क कर दें। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि जो किताबों में देखेंगे तो गलत नहीं है, मगर अकीदतन देखेंगे तो ज़मीर गवारा नहीं करता। कि मिसाल के तौर पे हमारे घर जनाजा पड़ा हो और आपसे हमने कुछ पैसे पहले लिए हो, तो आप अपना कर्जा उस दिन नहीं मांगेंगे जिस दिन मेरा बाप मरेगा। मेरे घर में बाप का जनाजा हो, आप उस दिन नहीं मांगेंगे। क्यों? मांग सकते हैं, आपने दिए थे पैसे। कहने ज़मीर गवारा नहीं करता है कि एक तरफ
غم ہو اور ہم اپنے پیسے طلب کریں. تو اہل بیت سے اگر مانگا جائے گا تو اتنے کریم ہیں عطا کریں گے، جب بغیر مانگے اتنا دے دیتے ہیں وہ، تو مانگنے پر دیں گے. لیکن عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اگر ان 3 دنوں میں ہم نہیں مانگیں گے تو ہمیں شاید ملے گا تو اس سے کہیں زیادہ جو مانگتے ہیں اس سے زیادہ مل جاتا ہے. لیکن یہ اگر ہم 3 دنوں میں صرف اور صرف حسین پر روئیں تو یہی ہماری عزا ہے، یہی ہماری دعا ہے. کوشش کیجیے گا، میں کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ کو اچھا لگے تو ساتھ رہیے گا، دیکھ لیجیے کیا چلا جاتا ہے 3 دن میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. یہ چیز اگر کتابوں میں دیکھیں گے تو غلط نہیں ہے، میں نے ابھی کہا نا عقیدتاً کچھ باتیں ہوتی ہیں. تو عقیدہ اس بات کو نہیں گوارا کرتا ہے کہ ہم کسی اپنے کو اہل بیت پر ترجیح دیں. ہمارے لیے صرف اہل بیت ہے. آپ کہیں گے تو کیا ان کو یاد نہ کیا جائے؟ آپ کا رونا ہی آپ کے والدین کے لیے یاد ہے. آپ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ میں دلیل دے رہا ہوں کہ ایک شخص کی قبر پہ عذاب نازل ہو رہا تھا، عذاب نازل ہو رہا تھا. اس کے بیٹے کو استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دیا، عذاب رک گیا. پوچھنے والے نے پوچھا یہ عذاب رک کیسے گیا؟ کہا چونکہ اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا. بیٹے نے ثواب اسے ملا جا کے باپ کو. ویسے ہی اب کچھ ہمیں یہاں آج یہ ایام عزا جو چل رہے ہیں، ایام غم، اس میں کچھ کرنے کی اور ضرورت ہی نہیں ہے. آپ حسین پر روئیں گے، آپ کے ساتھ ان کو بھی ثواب ملے گا. تو سب سے بہتر یہی ہے کہ حسین پر گریہ کریں، حسین پر روئیں، حسین مظلوم پر. عزیزو آپ دیکھیں بڑے بڑے جید علماء گزرے ہیں جنہوں نے کیسے کیسے طریقے عزا کے بتائے، کیسے کیسے طریقے بتائے. میرے والد صاحب کا خود پچھلے ہی بار یہی 3 محرم کو انتقال ہوا. تو لوگوں نے کوشش کی پرسا دینے، ہم نے کہا نہیں، مجلس کرو، ماتم کرو، حسین کو یاد کرو. میرے باپ نے خود مجھے پال کے اتنا بڑا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ میں ذکر حسین کروں. حسین حسین کرو، حسین کے آگے کچھ نہیں ہے. اس کا ذکر کرو کہ جس کا گھر اجڑ گیا، اس کا تذکرہ کرو کہ ایک دن میں سیدہ کی کمائی لٹ گئی. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا، مولا حسن کو زہر، معمولی زہر نہیں تھا، ایسا زہر تھا کہ جب طبیب آیا ہے اور اس نے وہ گلاس اٹھایا اور زمین پر ڈالا تو ایک قطرہ اس میں زہر تھا. تو جب زمین پر وہ قطرہ گرا ہے تو زمین سے دھواں اٹھنے لگا تھا. اتنا شدید زہر تھا، اتنا شدید زہر تھا. اب ذرا سوچئے امام کو جو زہر دیا گیا تو تاریخ کہتی ہے جگر کے ٹکڑے 72 تشت میں گرے. 72 جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے ہیں. اب سنیں گے عزیزوں، جب جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے، آقا حسن نے ایک مرتبہ قاسم کو بلایا. جناب قاسم جو بہت کم سنی کا عالم ہے، قاسم کو بلایا اور بلا کے آواز دی کہ جاؤ میری بہن زینب کو میرے پاس بلا لاؤ. سننا، میرے زینب کو بلا لاؤ، جلدی بلا کے لے آؤ. تاریخ کہتی ہے کہ جناب قاسم جب چلے ہیں، تو حالت یہ ہے کہ آستینیں الٹی ہوئی ہیں، گریبان چاک ہے، سر پر خاک پڑی ہوئی ہے. عزیزو، جناب زینب نے جیسے ہی قاسم کو اس حالت میں دیکھا، سنیے گا، اس حالت میں دیکھا، بس ایک مرتبہ آغوش میں اٹھایا، آواز دی میرے بھیا کی خیر تو ہے،
میرے بھیا کی خیر تو ہے، یہ صرف 2-3 لمحوں کی بات ہے. سنیں عزیزوں، 2-3 لمحوں کی بات ہے. میرے بھیا کی خیر تو ہے. یہ کہہ کے زینب دوڑی. اب جیسے ہی قریب پہنچنے والی تھی، امام حسن کہتے ام فروا جلدی یہ جگر کے ٹکڑے کہیں گھر کے کونے میں چھپا دو، جلدی یہ جگر کے ٹکڑے گھر کے کونے میں چھپا دو. آواز دی آقا وہ کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا ہے کوئی بہن اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکتی، کوئی بہن اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکتی. میں کہوں گا آقا فریاد یہ مدینہ ہے، آپ نے جگر کے ٹکڑے پوشیدہ کروا دیے. آئیے دیکھیے کربلا کا میدان ہے، قاسم کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے، ادھر حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے، زینب بھی دیکھ رہی ہے، ادھر ماں فروا بھی دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جاتے جاتے امام حسن نے جناب قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا. اس تعویذ میں کیا لکھا ہوا تھا جانتے ہیں؟ تعویذ میں لکھا ہوا تھا میرے بھائی حسین ہم تو نہ ہوں گے کربلا میں، ہم تو نہ ہوں گے کربلا میں. میری مفہوم سنا رہا ہوں، میں عبارت نہیں سنا رہا ہوں، میں مفہوم سنا رہا ہوں. عزیزو ہم تو نہ ہوں گے، ہماری طرف سے ہمارا قاسم حاضر ہے. عزیزو لیجئے تاریخ کہتی ہے کہ قافلہ مدینے سے چلا گیا، کربلا پہنچ گیا. 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا. 4 محرم کو فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے ہیں، ہٹا دیے گئے. 7 محرم سے خیموں میں پانی ختم ہو چکا ہے، بند نہیں ہوا ہے. 7 محرم کو پانی بند نہیں ہوا. ابھی بہت روئیں گے، قیامت کا منظر ہے. 7 محرم کو بند نہیں ہوا ہے پانی، بند تو 4 محرم کو ہوا تھا. جو مشکیزوں میں پانی بچا تھا وہ 7 محرم کو ختم ہوا ہے. عام طور سے یہ پڑھا جاتا ہے نا کہ حسین 3 دن کے پیاسے ہیں. 3 دن کے پیاسے نہیں ہیں، 3 دن کے تو کربلا کے بچے پیاسے تھے. حسین اور زینب اور عباس یہ سب تو 4 محرم سے پیاسے ہیں. ان لوگوں نے پانی پینا چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ جو پانی بچا تھا وہ کربلا میں بچوں کے لیے تھا. اب تاریخ کہتی ہے آج 7 محرم کو بالکل ختم ہو گیا پانی، بالکل ختم ہو گیا. اب سنیں عزیزو، تاریخ کہتی عاشور کا دن آ گیا، عاشور کا دن آیا. اب ایک ایک کر کے مرنے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے. حسین ہر ایک کے لاشے کو سینے سے لگا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. سننا آزادارو، بس ایک مرتبہ شہزادہ قاسم آگے بڑھے، آواز دی آقا 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 مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے، مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے. لیکن پہلی مرتبہ میں اجازت نہیں ملی عزیزوں، اجازت نہیں ملی. ابھی آپ مہندی کی زیارت کریں گے نا، مہندی کی، یہ کربلا والوں کے ارمان کا نام ہے. دنیا آج پڑھے اس سے کہہ دیتی ہے نا، زبان پہ جو آتا ہے کہہ دیتی ہے کہ اس سے کیا ہوگا، یہ تو کربلا میں نہیں ہوا تھا. میرے عزیزو یہ نہ دیکھو کربلا میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ کربلا میں تو تابوت بھی نہیں اٹھا تھا، کسی کا جنازہ بھی نہیں اٹھا تھا. کربلا میں تو سب پیاسے تھے مگر آپ سبیل لگاتے ہیں نا. عزیزو آپ ذرا تصور کریں، یہ ایک ارمان کا نام ہے، ارمان کا نام ہے. اور ہمارے علماء نے اس بات کو متفق لائے فیصلہ اس بات پہ کیا ہے کہ جس سے گریے میں اضافہ ہو وہ شریک عزا ہے. عزا کی توہین نہ ہو، گریے میں اضافے کا سبب ہو، وہ عزا کا حصہ بن جاتی ہے وہ شے. تو مہندی دیکھ کے آپ گریہ کرتے ہیں نا، تو اعتراض کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس پہ تو رونا چاہیے ہے کہ ہم ان کی مہندی یہ لے کے نکلے ہیں کہ جن کا ارمان فروا کے دل میں ہی رہ گیا. اللہ اکبر. ہاں آزادارو ذرا تصور کیجئے گا. اب تاریخ کہتی جناب قاسم نے اجازت طلب کی، پہلی بار میں اجازت نہ ملی. ایک مرتبہ ام فروا کہتی میرے لال جاتے جاتے بابا نے بازو پر تعویذ باندھا تھا، دیکھو تو صحیح کیا ہے. اب جو دیکھا تو امام حسن کا وہ تعویذ جناب قاسم نے آنکھوں سے لگایا، دوڑے ہوئے آئے. آنے کے بعد آقا حسین سے کہا یہ لیجئے بابا کا تعویذ ہے، بابا کا تعویذ ہے. اب جو امام حسین نے دیکھا آنکھوں سے لگایا اور ایک جملہ کہا، آواز دی
बेटा कासिम, अब कौन रोक सकता है। जाओ मेरे शहजादे, जाओ मेरे शहजादे। लीजिए अजीजों, अब कलेजे संभाल लीजिएगा, अब कलेजे संभाल लीजिएगा। मैं बहुत सख्त मसाइब नहीं पढ़ पाता हूँ, नहीं पढ़ पाता हूँ, इसलिए कि सख्त मसाइब का मतलब यह है कि मर जाया जाए, मर जाया जाए। मैं यही कहता हूँ, दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मैं उसी दिन सख्त मसाइब पढ़ूं जो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, जिंदगी का आखिरी दिन हो और मैं वो मुसीबत पढ़ते पढ़ते मर जाऊं। सुनना अजीजों, तारीख कहती है, लेकिन फिर भी अगर तसव्वुर करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं तो इंशाल्लाह घरों तक रोते हुए जाएंगे अगर एहसास कर लिया। रवायत कहती है कासिम ने इजाजत तलब की, शहजादे को सवार कर रहे हैं इमाम हुसैन, लेकिन सवार करते करते आस्तीनों को चढ़ा देते हैं, सर पर खाक डालते हैं, गरेबान चाक कर देते। क्यों? इसलिए कि अरब का दस्तूर था कि यतीमों को मारते थे मगर वो जुल्म नहीं करते थे जो सब पे किया करते थे। यतीमों पे कुछ रहम करते थे मगर हाय हसन का यतीम, किसी ने कोई रहम ना किया। तारीख कहती है कि इमाम हसन का यह शहजादा जनाब कासिम करबला की तरफ, मक्तल की तरफ रवाना हुए। इमाम हुसैन से रुखसत होते हैं, मक्तल में आते हैं, अजीम जिहाद करते हैं, अजीम जिहाद करते हैं। अब सुनना आजादारो, अजीम जिहाद करते हैं जनाब कासिम, बहुत देर तक लड़े हैं, बहुत देर तक लड़े हैं, लेकिन ये शहजादा कब तक लड़ता, भूखा और प्यासा था। एक वक्त ऐसा आया कि थोड़ी देर के लिए जब शहजादा रुका तो जालिमों ने चारों तरफ से घेर लिया। अब शहजादे पर वार हो रहे हैं, कोई नेजा मारता है, कोई तलवार मारता है, कोई तीर मारता है। लीजिए आजादारों, तारीख कहती वार पर वार हुए, वार पर वार हुए, लेकिन एक वार ऐसा हुआ कि शहजादा कासिम घोड़े पर संभल न सका, जीन से जमीन की तरफ कासिम आ गए, जीन से जमीन की तरफ आ गए। अब मैं वहां पे आ गया जहां तक लाना चाहता था। अब अगर ये आप समझ गए तो रोते हुए उठेंगे। सुनना आजादारो, अब तारीख की जीन से जमीन पर आ गए जनाबे कासिम। अब आपने 1000 दफा सुना है कासिम का लाशा पामाल हो गया, कासिम का लाशा पामाल हो गया, कासिम का लाशा पामाल हो गया। अजीजों, मक्तल पढ़े, मक्तल में मौजूद है, कासिम का लाशा नहीं पामाल हुआ है, कासिम को जिंदगी में पामाल किया गया है। अल्लाहू अकबर, कासिम को जिंदगी में पामाल किया गया है, कासिम को जिंदगी में लाशा नहीं पामाल हुआ है, जिंदगी में पामाल हुए हैं। अब सुनना आजादारो, सुनना सुनना, एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखिएगा, एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखिएगा। जब जनाबे मुख्तार ने जनाबे कासिम के कातिल को गिरफ्तार किया, आवाज दी कि ये बता तू कौन सा असलहा चलाता है। वो कहता है कि मैं गुर्ज मारता था, मैं गुर्ज मारता था, मैं गुर्ज चलाता हूँ। आवाज दी तो बता जरा गुर्ज कैसे मारा तूने शहजादे को। आवाज दी मुख्तार घर की खवातीन तो नहीं सुन रही है। आवाज दी क्यों? का जो मंजर मैं बताने जा रहा हूं, चूंकि औरतों का दिल नाजुक होता है, बर्दाश्त न कर पाएंगी। आवाज दी बता तो सही तूने क्या किया है। आवाज दी कि मुख्तार मैं गुर्ज चलाता हूँ। गुर्ज जानते हैं 2 तरह का होता है, 2 तरह। मैंने इसीलिए कहा एक लम्हे के लिए देखें मेरी तरफ ताकि मैं समझा सकूं। गुर्ज 2 तरह का होता है। एक गुर्ज ये होता है भारी लोहा, पूरा गोल भारी लोहा होता है, अंदर से खाली नहीं होता है, पूरा होता है, वो पुर होता है, अंदर से भरा हुआ होता है, बड़ा वजनी होता है। इसमें राड लगाया जाता है, राड, बड़ा सा राड होता है इसमें, उसको पकड़ा जाता है। ये गुर्ज सर पर मारा जाता है, जिसमें राड लगा होता है, ये गुर्ज सर पर मारा जाता है, जो मैं कल अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। समझ गए होंगे ना? मैं कल बताऊंगा ये गुर्ज सर पे मारा जाता है। दूसरा गुर्ज बताऊं, यही पूरा लोहा होता है, यही पूरा लोहा पूरा अंदर से भरा होता है, भारी लोहा, लेकिन इसमें राड नहीं होता है, इसमें एक जंजीर लगी होती है। ये जंजीर, इसको हाथ में जंजीर को लपेटा जाता है और पहले नचाया जाता है। इस गुर्ज को सर पे नहीं मारा जाता है, इस गुर्ज को रीढ़ की हड्डी पर मारा जाता है, कमर की हड्डी पर मारा जाता है, कमर की हड्डी पर। अब सुनना, कलेजा संभाल के अब सुनना मेरे अजीजों। उससे पहले मगर मैं एक एहसास दिलाता हूं, उससे पहले एहसास दिलाता हूं। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप देखें कि मेरी तरफ एक पत्थर चला आ रहा है, पत्थर चला आ रहा है मेरी तरफ। तो फितरत इंसानी क्या है? इंसान की फितरत ये है कि जब अपनी तरफ कोई चीज आता हुआ देखता है तो अगर वो उठ नहीं सकता है तो कम से कम अपने बचने के लिए हाथों को उठाता है।
کرتا ہے نا اسے روکنے کے لیے تاکہ ہم اس کو روک سکیں. اٹھ سکتا ہے تو وہاں سے ہٹ جاتا ہے. یہ ہاتھ پیر کے ذریعے جسم کے کسی عضو کے ذریعے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اب سننا بات پہنچ گئی نا, اب کلیجہ سنبھال لینا صاحبان اولاد. سننا آزادارو, زندگی کا مسئلہ ہے نا, زندگی کا. اب سننا آزادارو, قیامت کا منظر ہے. تاریخ کہتی ہے کہ شہزادہ زین سے زمین کی طرف آیا, ادھر جناب قاسم زمین پر گرے. اب تاریخ کہتی ہے کہ پہلے کب گرے جانتے ہیں؟ نیزوں سے نہیں گرے ہیں, تلواروں سے نہیں. اس ظالم نے جب ریڑھ کی ہڈی گرز مارا شہزادے کے, ریڑھ کی یہ ہڈی ٹوٹی, کمر کی ہڈی ٹوٹی. اب شہزادہ سنبھل نہ پایا. مختار کہتے ہیں کہ تو نے یہ کمر کی ہڈی پر کیوں مارا؟ آواز مختار, تم تو خود ایک جنگجو ہو, تمہیں بھی تو پتا ہے کہ کمر کی ہڈی انسان کے جسم میں وہ ہوتی ہے کہ اگر یہ ٹوٹ جائے تو انسان کے ہاتھ رہیں گے, پیر رہیں گے, لیکن نہ ہاتھ کام کر سکتے ہیں نہ پیر کام کر سکتے ہیں. انسان بے بس ہو جاتا ہے. اب ذرا قاسم کی بے بسی سننا, قاسم کی بے بسی سننا. تاریخ کہتی ہے جناب قاسم زمین پر گرے. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی گرے ادھر سے حسین چلے, لشکر جو دوڑا. قاسم دیکھ رہے گھوڑے دوڑتے چلے آ رہے ہیں, چاہتے ہیں کہ بچے, لیکن کیسے بچے؟ کمر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. قاسم زندگی میں پامال ہوئے, ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. اسی لیے امام زمانہ زیارت نہائیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو اس نازک شہزادے پر جس کی دائنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف. جزاک اللہ. 2 جملے, مجلس ختم ہو گئی. مہدی کی زیارت کرے, خوب رو رہے ہیں, خوب روئے. ہاں, رونے میں نہیں شرمایا جاتا. آوازیں بلند کر کے رویا کرے, زہرا دعائیں دیتی ہے آپ کو. ہاں بس ختم ہو گئی مجلس, ختم ہو گئی. زیارت کیجئے, بس زیارت کیجئے, سب چھوڑ رہا ہوں, زیارت کیجئے گا. قاسم زندگی میں پامال ہو گئے, شہزادہ زندگی میں پامال ہو گیا. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کہ اتنی جلدی حسین کسی کے لاشے پر نہیں گئے جتنی جلدی قاسم کی طرف دوڑے حسین. اب جو قاسم کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا, قاسم کا لاشا میدان میں بکھرا پڑا ہے. ابا کے دامن کو بچھایا, قاسم کے ایک ایک ٹکڑے کو ابا کے دامن میں رکھا. عزیزو, تاریخ کہتی ہے حسین لے کے چلے. واہ غربتا, واہ مظلومہ, واہ حسینہ. اللہ اکبر. جناب قاسم کے لاشے کو لے کے چلے, اور ایک جملہ کہا حسین نے, میرے لال معاف کر دینا, حسین کو آنے میں دیر ہو گئی. اللہ اکبر. حسین کو آنے میں دیر ہو گئی. یہ کہہ کے لاشے کو اٹھایا. تاریخ کہتی ہے کہ جہاں حسین سب کے لاشیں رکھتے تھے وہیں آ کے قاسم کے ٹکڑوں کو رکھا. ساری بیویاں آ گئی, ماتم شروع ہوا. اب جو فروہ آئی, قاسم کی ماں آئی, ایک مرتبہ کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے, آواز دی آقا میرا قاسم کہاں ہے, میرا قاسم. حسین نے اشارہ کیا, فروہ میرا قاسم ہوا ہے. فروہ آگے بڑھی, آواز دی آئے غربتا, آئے مظلومہ, آئے میرا قاسم. یہ ٹکڑے کس نے کیے, میرے قاسم کو کس نے